ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی خود اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان تو کیا پورا جہاں سما سکتا ہے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن بزرگ شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کئی کوشش کرنے والے حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور ان کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان مابا جنت اعلیٰ برا براست آبستہ بابنا کے ملک سجدہ می کنند۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لاجواب شعر کہا وہ ہستی خود کیا تھی؟ انہوں نے ملتان میں بے مثال دینی خدمات سر انجام دیں۔ ملتان میں آپ کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان کے مسلمانوں اور اولیاء کے سلوک اور رویے سے متاثر ہو کر ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج کل دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے پہلو میں بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے سفر صرف سکھر بکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی ہوتی۔ اس طرح ملتان کو کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔